والعادون ولا يغطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحكم ولا يناله وقت الفتن الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وزن ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على خير خلقه سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المرتجبين الحر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأول إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات ارواح اعضاء جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلسل عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں مجلس اعضاء جاری و ساری ہیں اور چہلوں میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قریب ہے اور خدا ہم سب کو زندگی دے ہمیں توفیق دے کہ ہم چہلوں کے دن کو پائیں اور زمانے کے امام کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین اور ان کے اصحاب کی چہلوں کی مناسبت سے پرسہ پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کہ جو بنی نوع انسان کے ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، پروردگار عالم اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کہ جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقیوں کی نشانی پروردگار عالم نے اسی آیت کے ذیل میں آگے بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہے کہ جسے اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس مقام پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور وہ مسلمان ہی کیسا کہ جس کے گھر میں قرآن نہ ہو اور قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ایک عظیم ترین کتاب پروردگار عالم نے 4 آسمانی کتابیں بنی نوع انسان پر نازل کی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ لیکن جو رتبہ، جو مقام اور جو حیثیت پروردگار عالم نے قرآن مجید کو دی، نہ وہ توریت کو حاصل ہے، نہ وہ زبور کو حاصل ہے، نہ وہ انجیل کو حاصل ہے۔ جو مقام پروردگار عالم نے قرآن مجید کو دیا وہ مقام توریت کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام زبور کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام انجیل کو حاصل نہیں ہے، فقط وہ مقام قرآن مجید کو حاصل ہے۔ جبکہ توریت بھی اللہ کی جانب سے،
زبور بھی اللہ کی جانب سے، انجیل بھی اللہ کی جانب سے، اور قرآن بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوا۔ تو جب پروردگار عالم نے اپنی جانب سے بھیجی ہوئی چیزوں میں فرق رکھا کہ چاروں کتابیں ہیں، لیکن ہم نے تین کو وہ حیثیت نہیں دی ہے کہ جو چوتھی کو دی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ جو مرتبہ قرآن کو ہے وہ ان تینوں کو نہیں ہے، جو مرتبہ جو حیثیت قرآن کی ہے وہ ان تینوں کی نہیں ہے، جو مقام قرآن کا ہے وہ ان تینوں کا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن ان تینوں کے الفاظ کے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے۔ ان تینوں کی تلاوت کریں، کہیں نہیں لکھا کہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی، لیکن قرآن کے بارے میں روایت ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت اس مقام پر ہوتی ہے وہاں خدا کی رحمتیں اور اگر روایت یہاں پر اگر اور جس مقام سے قرآن کی تلاوت کی آواز کسی دوسری جگہ چلی جائے وہاں پر بھی خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کافر ہی کا گھر کیوں نہ ہو۔ یعنی پروردگار کافر کے گھر پر قرآن مجید کی برکت سے رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ احترام ہے قرآن کی نگاہ میں کافر کا بھی، کہ اگر قرآن کی آواز کافر کے گھر میں بھی جا رہی ہے تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، علی کی زندگی میں بھی آپ کو ایسا ہی کردار نظر آئے گا کہ جو ناطق قرآن ہے۔ اللہ کے رسول کی آغوش میں آئے، تیسرا دن ہے، پیدا ہوئے، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آغوش پیغمبر میں علی آئے، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مولا امیر المومنین کے منہ میں دی، چوسنے لگے۔ چوسنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو جب نکالا تو ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ اے علی کچھ سنا دو۔ تو علی پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن سننا چاہتے ہیں تو قرآن سنا دوں، زبور سننا چاہتے ہیں تو زبور سنا دوں، انجیل سننا چاہتے ہیں تو انجیل سنا دوں، توریت سننا چاہتے ہیں تو توریت سنا دوں۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، تو میرے علی کے اس مقام پر قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ یعنی علی بھی زندگی میں جب پہلی مرتبہ بول رہے ہیں، ناطق قرآن محمد کی آغوش میں ہے اور تلاوت کر رہا ہے کس چیز کی؟ صامت قرآن کی، کہ جو لکھا ہوا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امیر المومنین پیغام دے رہے ہیں کہ علی کی زندگی کی پہلی گفتگو قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے کبھی بھی اپنی زندگیوں کو خالی نہ کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہے علی، آ چکے 17 سفر منصوب ہے ہمارے آقا مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ مولا امام رضا کا بڑا مقام ہے، کئی مرتبہ حقیر نے امام رضا کے روضے کی زیارت کی، اور انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو بھی امام رضا کے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ مقرب ترین روضہ ہے، مختلف ترین روضہ امام رضا کا۔ امام رضا کا مقام، امام رضا کا مرتبہ، امام رضا وہ ہیں کہ جو ہمارے آپ کے 8ویں امام ہیں۔ بابا بھی امام ہے جو 7ویں امام ہے، جنہیں موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ بیٹا بھی امام ہے کہ جن کو امام محمد تقی کہتے ہیں۔ پوتا بھی امام ہے کہ جنہیں امام علی نقی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ امام مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری۔ دور کے بادشاہ نے امام رضا کو خراسان طلب کیا۔ خراسان مشہد کا پرانا نام ہے، خراسان بھی کہتے ہیں اور مشہد بھی کہتے ہیں، ایک ہی جگہ ہے لیکن دو نام ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ میرے مولا کو طلب کیا گیا تو میرے مولا کی سواری نیشا پور کے قریب سے گزر رہی ہے۔ نیشا پور ایران کا ایک شہر ہے کہ جہاں بی بی شہروانوں کا روضہ ہے۔ اس مقام پر جب امام کی سواری پہنچی، اور پہلے سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم تھا کہ فرزند رسول امام موسیٰ علی بن موسیٰ رضا کو طلب کیا گیا ہے مشہد میں، اور وہ مدینے سے نکل کر مشہد کی جانب آ رہے ہیں۔ اب جب پہلے سے اطلاع مل چکی تو ہزاروں کی تعداد میں افراد مولا کے استقبال کے لیے نیشا پور کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی امام کی سواری نیشا پور کے قریب پہنچی،
لوگوں نے ایک مرتبہ میرے مولا کو مل کر گھیر لیا، چاہنے والے ہیں نا، اور ایک مرتبہ سواری کو گھیر کر عجیب جملہ کہا، ایک عجیب خواہش ہے لوگوں کی، امام کی سواری ہے، سواری پہ اماری ہے، اماری کے اندر امام بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پکار کر کہتے ہیں کہ اے مولا، کافی عرصہ گزر گیا، ہم نے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت نہیں کی، یعنی بہت سو کو دیکھا لیکن ان کے چہروں کے اندر اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں تھا، آپ فرزند رسول ہیں، ہماری کا پردہ اٹھائیے، ہم اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت لکھتی ہے کہ ہماری کا پردہ اٹھا، امام علی رضا کے چہرے کے لوگوں نے زیارت کی، ہماری کا پردہ پھر گرا اور ایک مرتبہ امام کی سواری آگے بڑھ گئی۔ میں کہوں پروردگار کیا عجیب معجزہ ہے، ایک بڑا علی وہ ہے کہ جو محمد کی آغوش میں آیا، آ کر قرآن کی تلاوت کی، پروردگار بڑے علی کو چہرے کو پروردگار عالم نے اپنا چہرہ قرار دیا کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، علی امیر المؤمنین کا جسم جو ہے وہ جنب اللہ ہے۔ بڑے علی کے چہرے کو اپنا چہرہ قرار دیا اور چھوٹے علی کے چہرے کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا چہرہ قرار دیا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ وہ بڑے علی ہیں کہ جو امیر المؤمنین ہیں، کہ جن کا چہرہ وجہ اللہ۔ اب بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، لیکن کسی مقام پہ آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ علی کے پیر اللہ کے پیر۔ ایک منزل ہے کہ جہاں پر امیر المومنین بیٹھے ہیں، منزل اس جگہ کو کہتے ہیں کہ سفر میں اگر کسی مقام پر تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے کچھ آرام کرنے کے لیے، تو اس جگہ کو منزل کہتے ہیں۔ مولانا امیر المومنین بیٹھے ہیں اور اپنی جوتیوں کو، کہ جو نہایت خستہ اور پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، ان جوتیوں کو میرے مولا اپنے ہاتھوں سے سیتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب سی رہے ہیں تو ایک مرتبہ میرے مولا کا چاہنے والا ان جوتیوں کو دیکھ کر پکار کر کہتا ہے کہ اے مولا، اتنی خستہ جوتیاں ہو چکی ہیں، یہ جوتیاں اتنی پھٹ چکی ہیں کہ اب انہیں سینے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اے میرے مولا ان جوتیوں کو ہٹا دیجیے اور نئی جوتیاں خرید لیجیے۔ پتہ ہے علی نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ دیکھو، اوروں کی جوتیوں میں اور علی کی جوتیوں میں یہی فرق ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں، سلاطین ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کی جوتیاں دنیا کے تختوں پر چڑھتی ہیں، ان کی جوتیوں کے اندر ان لوگوں کے پاؤں جاتے ہیں کہ جو دنیا کے عہدیداران ہوتے ہیں، جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ علی کی یہ جوتیاں وہ ہیں کہ جس میں اللہ کے پیر داخل ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو بڑے علی کے چہرے کو اللہ کا چہرہ قرار دیا اور چھوٹے علی کے چہرے کو نبی کا چہرہ قرار دیا۔ اب ایک مرتبہ سواری آگے بڑھی امام علی رضا کی، پھر لوگوں نے ایک مرتبہ مل کر امام کی سواری کو گھیر لیا اور گھیر کر ایک مرتبہ پکار کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت تو ہم نے کر لی، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ لہجہ رسالت میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن لیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی حدیثیں تو ہم نے بہت سنی ہیں، بہت سے لوگوں نے سنی ہیں، لیکن ان کا لہجہ اپنا لہجہ تھا، رسالت کا لہجہ نہیں چاہا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرزند رسول سے اللہ کے رسول کے لہجے میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنیں۔ لیکن لوگوں کی طلب یہ بتا رہی کہ آج تک بہت سے لوگوں کو دیکھا لیکن ان کا چہرہ رسول کے چہرے کے جیسا نہیں تھا۔ آج تک بہت سے لوگوں سے رسول کی حدیث سنی لیکن ان کا جو لہجہ تھا وہ اللہ کے رسول کا لہجہ نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر اماری کا پردہ اٹھا، امام کی پھر ایک مرتبہ لوگوں نے زیارت کی، امام نے پکار کے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ کیا کہا مولانا نے؟ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے کے اندر اپنے بچوں کے لیے اشد و قلعہ، آپ گھر کہہ لیجئے، بلڈنگ کہہ لیجئے، قلعہ اسے کہا کرتے تھے کہ جو بادشاہوں کے محل ہوا کرتے تھے بڑے بڑے، جیسے آپ گھر بھی کہتے ہیں، حویلی بھی کہتے ہیں، بنگلہ بھی کہتے ہیں، کوٹھی بھی کہتے ہیں،
حویلی بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے قلعہ بھی کہتے ہیں۔ بادشاہوں کے جو دربار ہوا کرتے تھے وہ قلعے کہلایا کرتے تھے، ان کے مکانات کو قلعہ کہتے تھے۔ کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اب ایمان کی سواری کا پردہ گرا اور سواری ایک مرتبہ چلنے لگی۔ اب ہر آدمی اس بات کو سن کر خوش ہو گیا اور دل میں یہ امنگ اٹھنے لگی کہ بوڑھے نے سنا تو اس نے کہا کہ بھئی میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں بھی نجات پا گیا۔ جیو جیو ماشاءاللہ۔ جوان نے سنا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نجات پا گیا۔ بچے نے سنا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نجات پا گیا۔ عورت نے سنا، اس نے کہا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نجات پا گئی۔ مرد نے سنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، میں بھی نجات پا گیا۔ اب ایک مرتبہ امام کی سواری پھر اٹھی کہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر امام کی سواری کا پردہ اٹھا اور ایک مرتبہ امام نے پکار کے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا۔ اب شرط آ گئی، امام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور جو اس شرط پر پورا اترے گا وہ اس شرط پر پورا اتر کر اگر لا الہ الا اللہ کے قلعے کے اندر داخل ہوگا تو وہ فلاح پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہر داخل ہونے والا نجات نہیں پائے گا۔ بھائی جس طریقے سے آپ بتائیے کہ کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں چلا جائے گا؟ کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو پروردگار عالم جنت کے نعمات سے سرفراز کر دے گا؟ نہیں، اس کے لیے شرط رکھی کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ بھئی اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ محمد رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ شروعات کر دے محمد والے بھئی سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ اگر کسی وسیلے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور صرف اللہ ہی اللہ ہے تو بس لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے۔ یہ ساتھ میں جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا آپ اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ در حقیقت آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر وسیلے کے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، تو جب بغیر وسیلے کے پہنچ سکتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ تو خود ایک نشانی ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ اس ہستی کو شامل نہیں کرو گے کہ جس ہستی کو شامل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی کامیابی کی ضمانت، یہ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کئی مقام پر جب اپنے اہل بیت کو دیکھا فاطمہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ پکار کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ۔ چادر کے نیچے پنجتن پاک لیٹے ہیں، عرش پر پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مرئیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اب جب ایک مرتبہ جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگار نے پکار کے کہا فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو پروردگار عالم پر اللہ کے رسول نے بھی قید لگائی اور ایک مرتبہ پکار کے کہا لحمک لحمی دمک دمی یؤلمنی ویؤلمہم ویحزننی ویحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں۔ جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے، اسی طریقے سے محمد نے کہا کہ اگر ان کو ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا، ان کو راضی کیا تو مجھے راضی کیا۔ اب دیکھیے کہ ان ہستیوں میں سے علی ہے، بات پھر علی پر آ گئی کیونکہ علی رضا کا ذکر ہے۔ علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا جسم اللہ کا جسم، علی کے پیر اللہ کے پیر۔ اے اللہ کے رسول،
علی کا سب کچھ تو اللہ نے لے لیا، تو پھر آپ علی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر پکار کے کہا لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، سلم لمن سالمہم یا علی، عدو لمن آداہم یا علی، انا محب لمن احبہم یا علی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کی چاہت میری چاہت، علی کی ناراضگی میری ناراضگی۔ اب ایک ایسی منفرد شخصیت اللہ اور رسول کے درمیان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب سے باقی ہو جائے، ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت بھی اس پہ پڑے گی، رسول اللہ کی لعنت بھی اس پہ پڑے گی۔ محمد والی محمد صلوات اللہم صلی اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، رسول اللہ کی رحمت سے بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اب دنیا علی کے بغض میں آگے نکل گئی۔ آپ دیکھیے کہ بعض افراد ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھائی علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، بھائی رسول اللہ کی زندگی میں جس کا ذکر زیادہ ہمیں نظر آیا اور ہم نے اللہ کے رسول کے زبان سے جس کا ذکر زیادہ دیکھا، اگر اللہ کے رسول نے کسی اور کا ذکر کیا ہوتا تو ہم بھی اس کا ذکر کریں، اور اگر کوئی ہے تو آپ لے آئیے، ہم اس کا ذکر شروع کر دیں گے۔ بھائی خیبر میں علی نظر آ رہے ہیں، خندق میں علی نظر آ رہے ہیں، بدر میں علی نظر آ رہے ہیں، حنین میں علی نظر آ رہے ہیں، صفین میں علی نظر آ رہے ہیں، دعوت ذو العشیرہ میں علی نظر آ رہے ہیں، آغوش پیغمبر میں علی نظر آ رہے ہیں، دوست پیغمبر پہ علی نظر آ رہے ہیں۔ جب ظاہر اعتبار سے میرے مولا علی کو حکومت ملی نا، تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین منبر میں سب سے اونچے مقام پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے پکار کے کہا کہ یا علی، آپ اس مقام پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو علی نے پکار کے کہا ارے تم ان لکڑی کے ڈھیر کی بات کرتے ہو، تم اس لکڑی کے ڈھیر کی بات کرتے ہو کہ جس پر اللہ کے رسول بیٹھے تھے، تو اس مقام پر اگر میں بیٹھ گیا، میں تو وہاں چڑھا کہ جہاں آج تک کوئی نہیں چڑھا، کہ جسے دوسرے پیغمبر کہتے ہیں۔ محمد والی محمد صلوات اللہم صلی اس جگہ کی حیثیت کیا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول ایک لمحے کے لیے بیٹھے اور اتر گئے، میں اس مقام پہ چڑھا۔ کہ اللہ کے رسول کا سایہ اس نے نہیں بنایا کہ اگر سایہ پر کوئی پیر رکھ دے تو بے ادبی ہو جائے۔ اس میں اور علی میں فرق یہی ہے کہ سارا عالم انسانیت اگر اللہ کے رسول کے سائے پر پیر رکھ دے تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اگر علی 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 آغوش پیغمبر پر اپنے قدموں پر رکھ دیں تو دین کا وقار بنا ہے۔ یہ علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ کوئی شاعر نے کہا کوئی حاجت رواں سمجھا کوئی مشکل کشا سمجھا، کوئی حاجت رواں سمجھا کوئی مشکل کشا سمجھا، شب ہجرت بہت سونے محمد مصطفیٰ سمجھا۔ بھائی شب ہجرت اگر کوئی اور لیٹ جاتا علی کے بستر، رسول اللہ کے بستر پر، تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی لیٹنے کی ہمت تو کرتا۔ بھائی اگر کوئی اور لیٹ جاتا تو ہم بتاتے شب ہجرت اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، دشمنوں کفار نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، وہی نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے بستر پر اپنے چاہنے والے کو سلا جاؤ۔ اللہ کے رسول نے پکار کے کہا کہ کون ہے کہ جو آج رات میرے بستر پر سوئے گا؟ اور یہ بستر کوئی عام بستر نہیں تھا، چاروں طرف تلواریں لٹک رہی تھیں۔ بس ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول کا پیغام سنا کہ جو بھی اس بستر پر سو جائے گا وہ کل فلاں جگہ پر مجھ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر علی نے یقین کر لیا کہ بستر پر سونے والا مرے گا نہیں، کیونکہ میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ جو آج یہاں سو جائے گا وہ کل فلاں جگہ پر مجھ سے ملاقات۔ اب جب میرے نبی نے کہہ دیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہادی وقت کی زبان پر جتنا زیادہ اعتبار ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا عمل بڑھتا ہے۔ جتنا آپ کو خدا پر اعتقاد ہوگا کہ خدا رازق ہے، آپ اتنا ہی زیادہ رزق حرام کمانے سے بچیں۔ جب آپ کو یقین ہے کہ خدا رازق ہے، ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کوشش کریں، رازق وہ ہے۔ جب ہمیں کوشش کا حکم دیا ہے تو ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار کے عالم کی کوشش کے ذریعے سے ہم نجات پا جائیں گے۔ لیکن اگر یقین کم ہوگا
جتنا یقین کم ہوگا اتنے رشوت، اتنا حرام، اتنے کام کے اندر ڈنڈی ماری جائے گی. کہ کوئی پلمبر ہے تو وہ 2 نمبر ہی کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ 2 نمبر ہی کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بائک کا مکینیکل ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا ہے تو 2 نمبر ہی کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی مجھے ایسا خطیب ہے، اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ مولا رازق ہے، مولا قبول کرنے والے ہیں، خدا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو پھر وہ غلط بیان کرتا ہوا، چاپلوسی کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اصل میں ایک سلسلہ عشق ہے. جتنا زیادہ عشق بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے، واپس آ جائیے اس بات پر، کیا آپ علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں؟ جبکہ علی سے بڑے سرکار وطن میں مرتبت ہے، اور آپ کو علی کے بجائے نبی کا ذکر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ سوال ہے نہیں؟ بچپن سے ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارے بچے سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، نہ جانے کون کیا کیا جواب دیتا ہے. بھائی اگر مجھ سے کوئی یہ شخص یہ سوال کرے کہ آپ علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی سے بڑے تو نبی ہیں، آپ کو نبی کا ذکر کرنا چاہیے، تو پھر میں اس سے سوال کروں کہ بھائی نبی سے بڑا تو اللہ ہے، پھر اب تو سب سے زیادہ تو پھر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. پھر نبی کو بھی بیچ میں ہٹا دیجیے. یہ نبی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بھائی اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ بڑے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کا ذکر کم ہوتا ہے، تو پھر نبی کو بھی ہٹا دیجیے، اللہ کا ذکر زیادہ کیجیے. سب سے بڑا تو وہ ہے تو نبی ہے، وہ ہے تو علی ہے، وہ نہیں ہے تو نہ نبی ہے، نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین، کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ سے تو سب ہے، وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ایک سوال یہ، مثلا آپ سے کبھی کوئی سوال کرے تو آپ اس سے پلٹ کر سوال کرتے ہیں، وہ خود ہی واپس آ جاتا ہے. اب تو میں کہتا ہوں کہ ایسے سوال کرنے والوں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ عاقل کی پہچان ہوتی ہے، عقل رکھنے والی کی پہچان ہوتی ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، الفاظ کو ضائع کرنا ہے، وہ ایسے مقام پر گفتگو کرتا ہی نہیں، وہ ایسے مقام پر زیادہ بات کرتا. اس کو پتا ہے کہ سمجھانے کا بتانے کا فائدہ نہیں ہے، بحث بحثوں کی سوائے دشمنی، سوائے دلوں میں کینہ عناد آنے کے، اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کہتے رہیے، روز قیامت اللہ آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں، روز قیامت ہمیں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے. محمد صلی اللہ اب دوسری بات یہ کہ ہم علی کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو علی کا ذکر زیادہ ہے اس لیے کرتے ہیں، دوسرا اس لیے کرتے ہیں کہ خیبر کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، خندق کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، صفین کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، دوش پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، آغوش پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، ختم مرتبت کی حفاظت کا بیان آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، نبی کی بیٹی کی شادی کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، سید شباب اہل جنہ حسن حسین کے بابا کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر بیان ہو رہا ہے، جنت کے دروازے کا ذکر آ رہا ہے تو علی کا ذکر. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. اب یہ سارے اتنے سارے اذکار ہیں، اتنے سارے کمالات ہیں، در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ رہے ہیں تو علی کا ذکر آ رہا ہے. وہ آج کل ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک ویڈیو ہے، اس میں جا رہے ہیں، اس میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی وہ جو اہل شیعہ افراد جو بیان کرتے ہیں کہ در خیبر کا دروازہ کوئی ایک بہت بڑا دروازہ تھا اور اس کو 40 پہلوان مل کے کھولا کرتے تھے، 40 پہلوان مل کے بند کیا کرتے تھے، اور وہاں نہ جانے وہ کہاں گئے ہیں، کس جگہ پہ گئے ہیں، کس گھر پہ چلے گئے، وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے اور اس دروازے کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں ہے، یہ در خیبر ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے. میں کہوں چلے اسی دروازے کو آپ در خیبر کا دروازہ مان لیجیے. اگر ویڈیو آپ میں سے وہ کسی نے دیکھی ہو تو سرچ کر لیجیے گا در خیبر کا دروازہ، حالیہ تو آپ کو شاید ہوتا ہے وہ کہیں ویڈیو مل جائے. میں کہوں کہ آپ علی کے مقابلے پر جس کو بھی لانا چاہتے ہیں، وہ دروازہ بھی، وہ یہ دروازہ بھی کہ جو آپ علی کی دشمنی میں آج دکھا رہے ہیں، جو آج کا دروازہ ایک چھوٹا سا دروازہ، یہ دروازہ بھی اگر آپ ان سے 2 انگلیوں سے اکھڑوا کے دکھاتے تو میں آپ کے عقیدے میں شامل ہو جاؤں. میں آپ سے کہوں گا آپ دروازے کو چھوڑیے، یہ اسٹینڈ رکھا ہوا ہے مائک کا، وہ دروازہ بھی شاید اس سے بڑا اور بھاری ہوگا جو وہ دکھا رہے ہیں. میں کہوں کہ آپ اس اسٹینڈ کو 2 انگلیوں سے اٹھا کے دکھا دیجیے.
بات کرنے پہ آئیے جب بات کیجیے. چلے اگر یہ دروازہ بھی اگر علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا لیا تو عام افراد میں بھی ہمت نہیں کہ وہ 2 انگلیوں سے اس دروازے کو بھی اٹھا سکے. پھر بھی علی کا کمال ہی نظر آئے گا. پھر بھی علی کا کمال ہی نظر آئے گا. دیکھیے مولا امیر المومنین سے لوگوں نے کہاں خیر بات آج کر تو پھر بات آ جائے گی اور بات نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے گی. میں مقرر آدمی ہوں. ابھی پورا خمسہ پڑھا میں نے مسجد یثرب کے اندر. وہاں 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی, 2 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. نہ سننے والوں کو پتہ چلا نہ پڑھنے والے کو پتہ چلا. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے سننے والے بھی اگر اچھے ہوں تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے. ورنہ پڑھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ سننے والے جو ادھر ادھر کوئی ادھر عمرہ ہے ادھر عمرہ, وہی بولتے ہیں کہ بھائی بس تمام کرو اور بس مولا نے قبول کر دیا اور نوکری تمام ہو گئی. 12 ہم ہر مقام پر. اب کوئی اگر آپ سے کبھی یہ سوال کرے کہ آپ علی کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں, اور یہ علی کا ذکر زیادہ کرنا نبی کے ذکر کی توہین ہے, تو اسے جواب دیجیے گا. جواب کیا ہے؟ جواب پہلا یہ ہے کہ بھائی علی کا ذکر زیادہ ہے اس لیے علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علی نے کہا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا امیر المومنین کا جملہ کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اب ہم غلام کے صبر کو بیان کرتے ہیں, ہم غلام کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں, ہم غلام کے علم کو بیان کرتے ہیں, ہم غلام کی ثقافت کو بیان کرتے ہیں, ہم غلام کی ہدایت کو بیان کرتے ہیں, ہم غلام کے نور کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم بیان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. یہ جواب آپ اس کو دیجیے کہ اب یہ بتائیے کہ ہم نبی کے ذکر کی توہین کرتے ہیں یا ہم نبی کے ذکر کو بڑھا رہے ہیں. ہم تو دنیا کو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی علی کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو جب علی 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ سکتے ہیں کہ جس کا دروازہ مل کر 40 پہلوان کھولا کرتے تھے اور 40 پہلوان مل کے بند کیا کرتے تھے, تو جب علی کی 2 انگلیوں کی طاقت یہ ہے کہ تو نبی کی 2 انگلیوں کی طاقت کتنی ہو. علی سے اگر لوگ سوال کر رہے ہیں, ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے اور مولا ہر بار ایک نیا انداز میں اس کا جواب دے رہے ہیں, تو ہم دنیا کو علی کا یہ واقعہ سنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جب علی کا علم ایسا ہے کہ جس نے محمد سے علم لیا ہے, اور احمد خود علی کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے اس طریقے سے علم لیا ہے کہ جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو علم چگاتا ہے, دانا چگاتا ہے. اور پرندہ دانا کیسے چگاتا ہے؟ جیسا دانا لے کے آتا ہے ویسا ہی دانا چگاتا ہے, اسے چباتا نہیں ہے. یعنی میرے نبی نے جیسے اللہ سے علم لیا ویسے مجھے لیا. تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب غلام کا علم اتنا ہے تو اس علی کا اتنا ہو. خیر بات آ گئی علی کے علم, چاہے وہ چھوٹے علی ہو چاہے وہ بڑی علی. اب دیکھیے یہ چھوٹے علی سواری روکی اور پکار کے کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا, لیکن بشرطہا و شروطہا, لیکن اس کی کچھ شرائط. اب تک جتنے خوش تھے کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم بھی جنتی, ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم بھی جنتی, عورتیں کہنے والی ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والی ہم بھی جنتی, مرد کہنے والے ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم بھی جنتی, جوان بچے کہنے والے ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم بھی جنتی. اب سب پریشان ہو بھائی, جہاں کنڈیشن لگ جاتی ہے بھائی ایک جاب آئے, ایک نوکری آئے, جی ایک گارڈ کی ایک نوکری آئی ہے, مثال دینے کے لیے جو بھی بے روزگار ہوگا سب کہیں گے بھائی نوکری آ گئی جلدی سے پہنچو. لیکن اگر اس کے لیے کہا جائے کہ بھائی نوکری کے لیے شرط ہے کہ میٹرک پاس ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے میٹرک نہیں کیا وہ لوگ فارغ ہو. اب پھر ایک شرط آ جائے کہ یہ 25 سال تک کا ہونا چاہیے, ایج جو ہے عمر جو ہے وہ 25 سال تک کی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. اب اس کا مطلب ہے کہ جو 25 سال سے زیادہ ہیں وہ لوگ فارغ ہو گئے. علی کا ذکر سن کے تو نہ جانے کتنے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بجھانے کے لیے اور جلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں. آگ پر پیٹرول ڈالیں
پیٹرول کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف جا کے گرے گا، آگ بہت بڑا اٹھے گی. آگ جل رہی ہے، آگ پر پانی ڈالیں، پانی کچھ بھی نہیں کرے گا، صرف جا کر اس پر گرے گا اور آگ بجھ جائے گی. علی کا ذکر ایسا ہی ہے، جس جگہ پہ گرتا ہے، جس کی جیسی حالت ہوتی ہے اس کا اثر ویسے ہی. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو کہا کہ نوکری آئی، کہا کہ بھائی ایک جاب ہے. اب کہا کہ بھائی میٹرک پاس ہو، تو جو میٹرک پاس نہیں ہے وہ سب فارغ ہو گئے. 25 سال کا ہو، جو 25 سال سے زیادہ کا ہو وہ سب فارغ ہو گئے. اب میرے مولانا نے ایک مرتبہ کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا، لیکن بشرط ہے وہ شروط ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. اب لوگ گھبرائے کہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نجات یافتہ نہیں ہوں گے. یعنی ساتھ میں لا الہ الا اللہ تو ہوگا لیکن پھر بھی جنت ہی نہیں ہوگی. ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے قلعے میں کھڑے ہوں گے لیکن پھر بھی خدا کے رضاؤں کے طلبگار نہیں ہوں گے، اس سے فیضیاب ہونے والے نہیں ہوں گے. اب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اے مولا شرائط کیا ہیں؟ تو میرے مولا امام علی رضا نے پکار کے کہا انا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. یہ پکار کر ایک مرتبہ میرے مولا نے پیغام دیا کہ میں ایک شرط ہوں، میرے بابا ایک شرط ہیں، ان کے بابا ایک شرط ہیں، ان کے بابا ایک شرط ہیں، ان کے بابا ایک شرط ہیں، اور حقیقی شرط وہ ہے کہ جس مقام پر اللہ کے رسول حج سے واپسی پر رکے اور پروردگار عالم نے پکار کے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اور اللہ کے رسول نے جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو سامنے تھے انہیں بٹھایا، پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا اور اونٹوں سے کجاووں کا ممبر اتار کر بنایا اور ایک مرتبہ علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم سب شرط، میں ایک شرط، میرے ایک بابا شرط موسیٰ کاظم، ان کے ایک بابا شرط جعفر صادق، ان کے بابا شرط محمد باقر، ان کے بابا شرط زین العابدین، ان کے بابا شرط امام حسین، ان کے بھائی حسن ایک شرط، اور ان کے بابا امیر المؤمنین ایک شرط ہیں کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا اگر ہم تمہارے پاس ہیں، اگر علی رضا تمہارے پاس ہے، اگر امام موسیٰ کاظم آپ کے پاس ہیں، اگر امام جعفر صادق آپ کے پاس ہیں، اگر 5ویں امام، 4تھے امام، 3سرے امام، 2سرے امام، پہلے امام ہماری جدہ اور ان کے سرور و سردار ختم مطلق اگر تمہارے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ شرط ہے. اگر تمہارے پاس ان کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ تم علوی ہو، تم حسنی ہو، تم حسینی ہو، تم زین العابدینی ہو، تم باقری ہو، تم جعفری ہو، تم کاظمی ہو، تم موسوی ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے قلعے کے اندر داخل ہو تو تم کامیاب ہو. لیکن اگر تم لا الہ الا اللہ کے قلعے کے اندر داخل ہو لیکن یہ سرٹیفکیٹ تمہارے پاس نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تم کامیاب نہیں. 36 منٹ گزر گئے ہماری گفتگو. اب ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو دے دوں، ایک چھوٹا سا نسخہ. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں بہت حقیر سمجھتے ہیں. یہ محبت اہل بیت، اس کا رتبہ بہت بلند ہے. آپ دیکھیں کہ 8ویں امام نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ساری سرزمینوں میں جتنی بھی یہ زمین ہے اس میں کون سا حصہ ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ حیثیت اس جگہ کی ہے. سننے والے خاموش اور چاہتے ہیں کہ ہم امامی کی زبانی سنیں کہ سب سے زیادہ افضل ترین حصہ کون سا ہے. پکار کے کہا کہ مکے کی سرزمین سب سے زیادہ افضل ترین سرزمین ہے، ساری زمین، اور خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین بچھائی گئی، زمین کی ابتدا وہیں سے.
اور کیسے افضل ترین نہ ہو؟ پھر ایک مرتبہ میرے مولانا نے سوال کہ مکے کی سرزمین میں بھی وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ترین ہے؟ اب پھر لوگ خاموش ہیں، تاکہ بھائی سوال مولا نے کیا ہے تو مولا ہی اس بات کا جواب ہے۔ اب میرے مولا نے پکار کے کہا کہ وہ مسجد الحرام کہ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے وہ مکے کی سرزمین میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ اب ایک مرتبہ پھر پکار کے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس جگہ میں بھی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ اب پھر دوبارہ سننے والے خاموش ہو جاتے ہیں کہ مولا ہی جواب دے۔ توجہ ہے نا آپ کے ذہن کی؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ محبت اہل بیت جو آپ کے دلوں میں نا، یہ مذاق نہیں ہے، اس کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ جب انسان اپنے مرتبے کو سمجھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیے ایک مرتبہ آپ کا ہے، ایک مرتبہ میرا۔ آپ گلی میں کوئی چھولے والا کھڑا ہو ٹھیلا لے کر، آپ میں سے کوئی بھی وہاں ٹھیلے پر کھا کر جا کر جو ہے وہ چاٹ کھا لے کھڑے ہو کر وہاں پر، تو شاید معیوب نہ سمجھا جائے۔ لیکن اگر میں وہاں جا کر ٹھیلے پر جا کر چاٹ کھانا شروع کر دوں تو شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں عام لوگوں کی طرح اس جگہ پہ جا کر کھڑے ہو کر کھاؤں۔ اسی طریقے سے ساری عالم انسانیت کے اندر انسان بستے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لا مذہب بھی ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مختلف لوگ بستے ہیں۔ اب آپ کی حیثیت اور آپ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے۔ اب سوال یہ کہ آپ یہ بتاؤ کہ اس سرزمین پر، اس جگہ پر بھی وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے؟ سننے والے خاموش اور چاہتے ہیں کہ امام جواب دیں۔ اب ایک مرتبہ امام نے پکار کے کہا کہ رکن سے لے کر مقام تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ مقام بلند والا۔ اب یہ رکن اور مقام کیا ہے؟ رکن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کالا سا پتھر ہے کہ جسے پروردگار عالم نے جنت سے بھیجا۔ بھائی خانہ کعبہ خود پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن نسبت کس کی جانب ہے؟ خدا کی جانب۔ خانہ کعبہ کا گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے نا، نسبت کس کی طرف ہے؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بھائی مسجد ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کے برابر میں چودھری صاحب کا گھر ہے، ان کے سامنے ان کے برابر میں بخاری صاحب کا گھر ہے، ان کے برابر میں سید صاحب کا گھر ہے۔ سب کے گھروں کی اپنی ایک بات ہوتی ہے نا، بھائی یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے، بنا ہوا ہے عام پتھروں سے، لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ گھر عام لوگوں کے گھروں سے فضیلت والا ہو گیا کیونکہ اس کی نسبت کس کی طرف چلی گئی؟ اللہ کی طرف۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تابوت کیا ہے، یہ زجنہ کیا ہے، یہ علم کیا ہے؟ بھائی نسبت جہاں سمجھ میں آتی ہے وہاں مقام خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے بھائی ہم کہیں بھائی آپ میرے گھر پہ آ جائیے، یہ خانہ کعبہ سے اچھا گھر تو میرا گھر بنا ہوا ہے، بہترین قسم کے ٹائل لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے فانوس لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے خانسامہ نوکر چاکر موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کا پردہ ذرا آپ اٹھا کر دیکھیے، پھر پردے کی وجہ سے اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ، لیکن اگر آپ پردے کو اٹھا لیجیے خانہ کعبہ سے تو اینٹوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اور اس دور میں جب یہ بنا تھا یہ تو آپ بہت زیادہ خوبصورت شکل ہے کہ جسے کلر کے ذریعے سے، سفیدی کے ذریعے سے بنایا گیا تو اچھا لگتا ہے، اور پردہ ڈال دیا جاتا ہے مخمل کا، اس میں سونے چاندی کا کام ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے اس لیے اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اب یہ تابوت سمجھ میں آ رہا ہے، یہ علم سمجھ میں آ رہا ہے، یہ زلجنہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بھائی نسبت امام حسین کی جانب ہے، علم کو نسبت عباس کی جانب ہے، تابوت کی نسبت جس کا تابوت نکل رہا ہے اس کی جانب ہے۔ جس طریقے سے نسبت کی جانب سے اللہ کا گھر کے جو چار دیواری کا گھر ہے اس کی نسبت بلند ہے، اسی طریقے سے ان نسبتوں کی جانب سے یہ ساری چیزیں بلند ہیں۔ اور اگر آپ نسبت کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کو اللہ کے گھر کے برابر قرار دے دیجیے، اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو بات۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ خانہ کعبہ ہے،
اب رکن سے لے کر مقام تک، رکن کہلاتا ہے وہ مقام کہ جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی پتھروں کے گھر پر بھی ایک پروردگار عالم نے ایک پتھر بھیجا کہ جسے حجر اسود کہتے ہیں کہ جو جنت سے آئے. پہلے ہی پتھروں کا گھر ہے، اس پر ایک اور پتھر لگا دیا کہ جسے حجر اسود کہتے ہیں. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے محمد کی آغوش میں علی لیٹے ہوئے. صلوات پڑھتے محمد والے بھائی. خانہ کعبہ مکے کی جو سرزمین ہے وہ خانہ کعبہ جن پتھروں کا بنا ہوا ہے وہ پتھر عظیم ہے. عام مسجدیں ہم جب بناتے ہیں، یہ ایک مسجد ہے اور دیگر مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں بھی حیثیت رکھتی ہیں. روایت میں ہے کہ جس طریقے سے ہم جب زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے جب فرشتے اور ملائکہ آسمان سے زمین کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ مسجدیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو جب ہماری بنائی ہوئی مسجدوں کا حال یہ ہے تو خانہ کعبہ کا حال کیا ہوگا، مسجد نبی کا حال کیا ہوگا، مسجد کوفہ کا حال کیا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ساری دنیا نسبت سے چل رہی ہے. ایک کتاب آپ کے بچے کی اسکول کی کتاب ہے، ایک کتاب قرآن مجید ہے. بھائی اسکول کی کتاب بھی تاج کمپنی نے چھاپی، قرآن مجید بھی تاج کمپنی نے چھاپا. اسکول کی کتاب کے صفحے بھی لوگوں نے بنائے، قرآن کی جو کتاب کے صفحے ہیں وہ بھی لوگوں نے بنائے. جو جس مشین سے پرنٹنگ کی جاتی ہے وہ بھی لوگوں نے بنائے ہیں، جس سے اسکول کے بورڈ چھاپے جاتے ہیں اور جس سے قرآن مجید چھاپا جاتا ہے وہ بھی لوگوں نے بنائے ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ ہمارے بچے کے اسکول کی کتاب اور یہ قرآن مجید برابر ہے. وہ برابر کیسے ہو کہ اس کی نسبت قرآن کی جانب ہے، اس کی نسبت اس قرآن کی نسبت اللہ کی جانب ہے کہ یہ اللہ کی جب یہ برابر جب کہ بنایا آپ نے خود ہے. بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس وہ قرآن ہے کہ جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے. بھائی سارے تاج کمپنی کے چھپے وہ قرآن ہے مختلف کمپنیوں کے، لیکن نسبت چونکہ اللہ کی جانب ہے. تو نسبت ہے کہ جو انسان کی قدر کو بڑھا دیتی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان لوگ جا کر دوڑتے ہیں. عمرے اور حج پر جب لوگ جاتے ہیں، صفا اور مروہ کیا ہے؟ پہاڑیاں ہیں دو. کہ جب جناب حضرت اسماعیل ننھے سے بچے پیاس لگ رہی تھی، جناب حاجرہ کے جو زوجہ ہے جناب ابراہیم کے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا، اور جناب اسماعیل ایریا رگڑ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، پیاسے تھے. تو دور سے جناب حاجرہ دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سامنے پانی موجود ہے. اب گرمیوں میں اگر آپ روڈ پر نکل جائیں، زیادہ گرمی ہو کسی مقام پر تو آپ دیکھیں کہ سامنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے روڈ پر، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ روڈ سے لگتا ہوا نظر آتا ہوتا ہے آپ کو. تو صفا سے مروہ کی جانب دیکھا، سمجھا کہ پانی ہے، دوڑتی ہوئی گئی. پھر مروہ سے صفا کی طرف دیکھا کہ ایسا لگا کہ جیسے چمکتا ہوا پانی، پھر دوڑ کر آئی. پروردگار عالم نے نبی کی محبت میں یہ دوڑنا، کہ نبی کی محبت میں ماں دوڑ رہی ہے، نبی کی پیاس کی محبت میں ماں دوڑ رہی ہے، تو پروردگار عالم نے اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا کہ تم حج پر آؤ، عمرے پر آؤ. اگر تم اس جگہ پر نہیں دوڑو گے حاجرہ کی طرح تو تمہارا نہ حج مکمل ہونے والا ہے اور نہ عمرہ مکمل ہونے والا ہے. نبی کی محبت میں، اسماعیل کی محبت میں جناب حاجرہ کا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی جانب دوڑنا وہ نظر آتا ہے. کربلا میں نجف سے کربلا پیدل جانا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جی یہ مشی کہاں سے آ گئی، یہ جلوس کہاں سے آ گئی؟ کسی جگہ پوچھیے کہ یہ صفا اور مروہ ہم تو آئے تھے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کے درمیان جناب حاجرہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کے درمیان جناب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کہاں سے آ گئے؟ بھائی وہ دوڑی ہوں گی اپنے بیٹے کی محبت میں، ہم تو آئے اللہ کی محبت میں. اللہ نے کہا کہ جب تک ان کی محبت میں وہ کام نہیں کرو گے کہ جو انہوں نے ہماری محبت میں کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے. امام نے پکار کے کہا کہ اب سب سے افضل ترین جگہ پوری کائنات میں، رکن سے لے کر مقام تک، رکن حجر اسود، مقام خانہ کعبہ کا دروازہ، اس کے درمیان جو حتیم ہے، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ سب سے افضل ترین حصہ ہے. اب امام نے اپنے چاہنے والوں کی حیثیت بیان کی، کہا کہ سنو، ایک شخص کہ جو کائنات کی سب سے افضل ترین سرزمین اس جگہ پر رہے، رکن اور مقام حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان زندگی گزارے، پوری اپنی زندگی گزارے، رات کو ایسے گزارے کہ پوری رات عبادت کرے اور دن کو ایسے گزارے کہ پورا دن روزہ رکھے.
سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جیو ماشاءاللہ. کیسے زندگی گزارے؟ ساری رات عبادت میں زندگی گزارے، خدا کی نمازیں پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے، وہ بھی عبادت ہی میں شمار، یعنی کہ خدا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے. لیکن اگر اس کے دل میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو نہ نمازیں پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ روزے رکھنے کا فائدہ ہے. ہم اہل بیت کی محبت ایسی ہے جس طریقے سے انسان کے جسم میں روح کا کردار ہوتا ہے کہ اگر روح کو نکال دیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسے لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے، اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طریقے سے اگر عبادتوں سے اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کو نکال دیا جائے. لیکن یہاں پر ارے جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فقط انسان یہ سمجھے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے تو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مولا کے چاہنے والے اور جنت میں چلے جائیں گے. کس کے چاہنے والے ہو؟ علی کے چاہنے والے ہو. علی ایک دن میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے یا نہیں پڑھا کرتے تھے؟ جس کے چاہنے والے ہو وہ تو ایک دن میں 1000 رکعت پڑھے اور تمہیں جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے مسئلہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. علی کہاں شہید ہوئے؟ کیا کھانا کھاتے ہوئے امیر المومنین کو ضربت لگی تھی؟ کیا گھر میں ٹہلتے ہوئے امیر المومنین کو ضربت لگی تھی؟ بھائی سنتے ہیں نا رمضان میں مولانا امیر المومنین کی شہادت کے مسجد گئے، مسجد میں نماز پڑھی. علی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. تو جب امیر المومنین نماز پڑھ رہا ہے تو مومن نماز کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کون آپ کو امیر المومنین کی، اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنا تو امیر المومنین کی سیرت ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں مومن ہوں اور میرا امیر علی ہے، اور اس کے پاس نماز نہ ہو، اس کے پاس روزہ نہ ہو، اس کے پاس خدمات دین نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی دھوکے میں ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. تو جب علی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب نماز پڑھی اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ایک مرتبہ ضربت لگی تو ایک مرتبہ علی نے پکار کے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. خیبر میں نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا، خندق میں نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، بدر میں نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، حنین میں نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. یہ اس مقام پر مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں ایک خوف ہوتا ہے انسان کے پاس. ابھی میں آپ سے کہوں کہ ابھی 1 منٹ کے بعد یہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہونے والا ہے، تو شاید آپ سب تو بعد میں بھاگیں گے، میں پہلے بھاگ جاؤں گا. یہ محبت کی بات ہو رہی. لیکن اگر محبت ابھی ہوگی حسین کی مجلس سے تو آپ کہیں گے بھائی دھماکہ اور ہوتا تو ہوتا رہے، ہمیں کیا پتا، ہوگا دھماکہ. ہم زندہ رہنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، ہم تو وہ ہیں کہ مرنے کے بعد ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ ایسا زندہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. رسول کی حدیث بھی نے کہ یہ روح زمین پر جو لوگ چلتے پھرتے ہیں یہ مردہ ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو یہ زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا تھی. ہے نماز پڑھی اس کی حقیقت کیا تھی، روزہ رکھا اس کی حقیقت کیا تھی. تو امام ارشاد فرمانے کہ یہ ہمارا جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری محبت کے بغیر عبادات کو انجام دے تو بیکار، اور اگر ہماری محبت اس کے پاس ہو لیکن عبادات اس کے پاس نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہماری محبت اس سے کام آنے والی نہیں. تو عزیزان محترم یہ ہیں امام علی رضا. تو چھوٹی سی ایک دعا کہ جو ہم اور آپ روز پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. اہمیت نہیں دیتے، اثر ہو جاتا ہے. پوری رات بیٹھ کر بے اعتقادی کے ذریعے سے پورا قرآن پڑھتے رہیے، قرآن اثر کرنے والا نہیں ہے کہ جب تک اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نیت خالص نہیں ہوگی. جتنے زیادہ انسان کی نیت خالص ہوتی ہے عمل میں اتنا ہی وزن پڑتا چلا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل جو ابھی بار بار آپ کر چکے ہیں مجلس میں، کون سا عمل ہے؟ اہل بیت علیہ السلام پر درود صلوات پڑھ دیں. اس درود پر میں نے پورا خمسہ پڑھا. مسجد اسلم جاؤ، مسجد اسلم ڈیفینس میں پورا خمسہ بھی میں نے پڑھا درود پر. 5 مجلس سے ختم ہو گئی لیکن درود کی فضیلت ختم نہیں.
درود کیا ہے؟ امام علی رضا چونکہ ولی عہد تھے، حاکم تھے، چونکہ ساتویں امام کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، قید میں زہر دیا گیا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، اور جنازہ لا کر ایک مرتبہ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا، اور 3 دن تک امام علی رضا کے بابا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پر پڑا رہا۔ اتنا ظلم اور اتنی مظلومیت۔ اب جب اتنا ظلم اور اتنی مظلومیت ہے، اب بادشاہ کا جب دور بدلا اور امامت امام علی رضا کے پاس آئی ظاہری اعتبار سے، تو اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا پیش کرنے کے لیے بادشاہ نے امام کو آفر کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حاکم وقت بن جائیں، آپ اس وقت پہ آ کر بیٹھیں، آپ بادشاہ بن جائیں۔ امام نے منع فرما دیا۔ امام نے کہا کہ ہمیں ایسی کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں خدا نے ایسی کرسی دی ہے، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جگہ کی حیثیت خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ آپ جائیں گے نا کہ نیشا پور میں، آپ انشاءاللہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، نیشا پور میں آپ جائیں گے، وہ چشمہ بھی جاری ہے کہ جو امام کے قدموں سے جاری ہوا، اور وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پتھر پر امام کھڑے ہوئے تو پتھر نے جو ہے وہ اپنے سینے پر امام کے قدموں کے نشانات لے لیے۔ تو یہ تو جس جگہ بیٹھتے ہیں، یہ جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جس جگہ کام کرتے ہیں، وہ جگہ خود بخود زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے بیٹھیں گے تو ان کی حیثیت بڑھے گی، یہ گورنر بنیں گے تو ان کی حیثیت بڑھے گی۔ وہ ساری سیٹیں وہاں سیٹ کی وجہ سے بندے کی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے سیٹ گئی، ہم نے اپنے اس ملک کے اندر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاز کے اندر ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وزیر اعظم ہے، اور جہاز سے نیچے اترے تو باہر دیکھا کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر جا رہے ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بزرگوں میں بزرگوں سے درس کرنا، بزرگوں نے دیکھا ہو بھائی، اوپر تھے تو وزیر اعظم تھے، نیچے جیسے جہاز اترا، لیجیے کہاں کا پروٹوکول، کہاں کی سارے پولیس رینجر سب چلے گئے، ٹیکسی کر کے گھر جانا پڑا، کوئی نہیں تھا پوچھنے والا۔ تو یہ محمد وآل محمد بآواز بلندتر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ ایسا منصب آپ کے پاس ہے، ایسا مقام آپ کے پاس، یہ محبت اہل بیت آپ کے پاس ایسا مقام ہے، اور دنیا کا بہترین ترین وظیفہ درود ہے۔ تو امام سے کہا کہ اچھا اگر آپ بڑا عہدہ نہیں لینا چاہتے، پریشر دیا گیا امام کو، تو ٹھیک ہے آپ ولی عہد بن جائیے۔ امت کو متحد رکھنے کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کی خدمت کے لیے مولا نے اس عہدے کو قبول کیا، لیکن پکار کے کہا کہ شرائط ہیں کچھ۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ ہم دربار میں نہیں بیٹھیں گے، کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو، کیس ہو، تو انشاءاللہ جس طریقے سے کیس لوگوں کے پاس جاتے رہے، لیکن جب وہ حل نہ ہوئے تو بڑے علی کے دروازے پر آئے۔ بھائی جب درباروں کے فیصلے ہیں، یعنی کہ دربار کیا کہوں، جب تختوں کے فیصلے، تخت کے فیصلے، بادشاہوں کے لیے تخت بنائے جاتے تھے، جب امت مسلمہ کے فیصلے تخت سے حل نہ ہو سکے تو ممبروں کے پاس آئے۔ اسی لیے دیکھیں جب امام جاتے، امام ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئے، امام کے لیے تخت سجایا گیا، امام نے پکار کے کہا کہ یہ تخت ہماری میراث نہیں ہے، ہماری میراث ممبر ہے، ہمارے لیے ممبر بنایا کرو، جب ہمیں بلاؤ ہمارے لیے ممبر بناؤ، ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں، ہم تخت پر نہیں بیٹھتے۔ امام کے لیے ممبر بنایا گیا دربار میں، امام جب آتے ممبر پر بیٹھتے، تخت پر نہیں، کیونکہ تخت پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں، فرعون جیسے، نمرود جیسے، شداد جیسے، ہارون رشید جیسے، مامون رشید جیسے۔ ممبر پر یا تو محمد بیٹھتے ہیں یا پھر محمد جیسے بیٹھتے ہیں۔ اللہ۔ اب امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، امام کے نام کا سکہ جاری ہوا، لکھا گیا علی ابن موسیٰ رضا۔ جو سکہ، جو کرنسی ہوتی ہے، آپ کے پاس کرنسی ہے نا، قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور ماجرا یہ ہے کہ قائد اعظم کی چلے یا نہ چلے، لیکن قائد اعظم ہر جگہ چل جاتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو امام رضا کے نام کا اتنی مضبوط حکومت امام کی کہ امام کے نام کا سکہ بھی جاری ہو گیا، امام کے نام لکھا گیا باقاعدہ سکے اوپر۔ درہم چلا کرتے تھے، دینار چلا کرتے تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، پیتل کے سکے، درہم و دینار اور سب چلا کرتے تھے، اور امام سکے پر امام کا نام لکھا گیا۔ 2 سکے میرے پاس بھی پڑے ہیں گھر میں، کسی نے زیارت سے کوئی گیا تھا تو بلا کے اس نے دیے تھے۔
نہ جانے میری خواہش ہے کہ میں کسی خوش نصیب کو وہ دے دوں، نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے حصے میں وہ سکے آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے قبول کیا. اب امام کا جو دور حکومت ہے، امام کے پاس بہت سارے گھوڑے ہیں، بہت ساری سواریاں، لیکن ایک سواری امام کی خاص ہے. وہ ایسی سواری ہے کہ وہ اپنے اوپر سوائے امام کے کسی اور کو بیٹھنے نہیں دے. امام رضا اس پر سوار ہوتے تو وہ گھوڑا سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا، امام اس پر سوار ہوتے ادب سے اپنے پر سوار کرنے دیتا امام کو. لیکن جیسے ہی کوئی اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتا وہ اسے سوار ہی نہیں ہونے دیتا. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اس پر سوار ہوں گے، میدان سجا، آئیے بھائی فلاں صاحب آئیے، آپ اپنی طاقت آزمائیے. گھوڑے نے گرا دیا. آئیے بھائی آپ بھی آئیے، آپ بھی اپنی طاقت استعمال کیجیے. گھوڑے نے گرا دیا. مجھے خیبر یاد آ گیا. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. آپ بھی جائیے جھنڈا لے کر. وہ الگ بات ہے کہ جھنڈا لے کر جایا کرتے تھے اور ڈنڈا لے کر واپس آیا کرتے تھے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہ کے رسول نے خیبر میں سب کو موقع دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو بھیج دیا، اگر ہمیں بھیجا ہوتا تو ہم بھی یہ کرتے تھے اور ہم بھی وہ کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی ایک خاص کو موقع دے دیا جاتا ہے تو پھر بعد میں وہ باتیں بناتے ہیں، کاش کہ ہمیں بتایا جاتا تو ہم تو ایسا کرتے تھے اور ہم تو ویسا کرتے تھے اور ہم یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں چھوڑا. اللہ کہا کہ سب جاؤ، جس کو شوق ہے سب جاؤ. سب کی قدرت دیکھیں، سب کی طاقت دیکھیں، سب کی ہمت دیکھیں، اور پھر ہم آخر میں اس کی طاقت دکھائیں گے کہ جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو. اور صفتیں بھی بیان کی. میرا موضوع نہیں، کبھی انشاءاللہ ہوگا تو بیان کروں. لوگ آتے گئے، بیٹھتے گئے، گھوڑا گراتے گئے، سواری نہیں ہونے دیتا. ایک 14 سال کا جوان ایک مرتبہ پکار کر کہتا ہے کہ اے مولا، میں آپ کو اس گھوڑے پر سوار ہو کے دکھاؤں. اور ادب کے ساتھ امام سے گزارش کر رہا. امام کا چاہنے والا ہے نا. گھوڑے کے قریب آیا اور قریب آ کر 100 مرتبہ اس نے کوئی ذکر پڑھا. اور ذکر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آرام سے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے نے بھی آرام سے اسے اپنے اوپر سوار ہونے دیا. ابھی سارا مجمع ہکا بکا ہے کہ بھئی بڑے بڑے عرب اور عجم کے شاہ سوار آئے، انہوں نے اپنی چاہا کہ ہم سوار ہوں، سب ناکام ہو گئے. لیکن یہ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا 14 سال کا بچہ اطمینان سے اس کے قریب گیا، اطمینان سے اس پر سوار ہوا. نہ سوار ہونے والے کو کوئی پریشانی ہوئی، نہ جس پر سوار ہوا اسے کوئی پریشانی ہوئی. ایک مرتبہ امام نے اسے سوال کیا کہ بتا کہ تم نے کیا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے تم اس جگہ پر جہاں پر امام بیٹھتے ہیں اطمینان سے بیٹھ گئے. جس سواری پر امام بیٹھتے ہیں اس مقام پر اس گھوڑے نے تمہیں بیٹھنے کی اجازت دی. پکار کے کہتا ہے کہ میں اس گھوڑے کے قریب آیا تو میں نے اس کے کان میں 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا. 100 مرتبہ میں نے درود پڑھا. درود کی طاقت آپ دیکھ رہے ہیں. اگر اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا ہو، دل میں حضرت مسلمان کی محبت ہو. اب دیکھیں پڑھا کس نے؟ اشرف المخلوقات انسان. اور سنا کس نے؟ جو سب سے زیادہ نیچے ترین مخلوق جانور. بھائی جمادات پتھر ایک مخلوق، نباتات پودے ایک مخلوق، حیوانات سب سے نچلی ترین مخلوق اور سب سے افضل ترین مخلوق انسان. پڑھنے والا افضل ترین مخلوق میں سے، سننے والا سب سے نچلی ترین مخلوق میں سے ظاہری اعتبار سے. لیکن یہاں پر پڑھنے والا بھی بڑا عظیم ہے، سننے والا بھی بڑا عظیم ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کہ پڑھنے والا بھی آرام سے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سننے والا بھی آرام سے سن رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اپنی پشت پر بٹھانے والا بھی یہ جانتا ہے کہ کسے اپنی پشت پر بٹھانا ہے اور کسے اپنی پشت سے گرانا ہے. عزیزان محترم، جس طریقے سے وہ گھوڑا جانتا ہے، اسی طریقے سے کوفے کا منبر بھی یہ جانتا تھا. کوفے کا منبر بھی یہ جانتا تھا کہ کسے نیچے بٹھانا ہے اور کسے اوپر بٹھانا ہے.
عزیزان محترم، اس درود میں اتنی طاقت ہے، اس درود میں اتنی طاقت۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیماری رفع ہو جائے، کثرت سے اس درود کو پڑھے تو انشاءاللہ بیماری سے نجات پا جائے گی۔ فقر و فاقہ میں ہے، بے روزگار ہے، روزگار ہے لیکن اس میں مصیبت ہے، پریشان ہے، کسی بھی مصیبت ہے، پریشانی میں ہے، کثرت سے ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن عزیزان محترم اعتقاد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اعتقاد نہیں ہے تو محمد رسول اللہ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اعتقاد نہیں ہے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کے سامنے اور مطالب کو بیان کرتا، بس آپ کی زحمتیں تمام۔ عزیزان محترم، وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کی پر پڑھا جانے والا درود یہ حیثیت رکھتا ہے، وہ مقام رکھتا ہے کہ وہ چاہنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، پریشانی کو رفع کر دیتا ہے، غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ کون کون سے ایسے مظالم اور کون کون سی ایسی پریشانیاں تھیں کہ جو ان اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائی لگے۔ مولا امام علی رضا، مولا کا ایک لقب ہے غریب الغرباء۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ حکومت امام کے پاس ہے، بہترین کھانا ظاہری اعتبار سے امام کے پاس ہے، بہترین بستر امام کے پاس ہے، حاکم وقت ہے امام کے پاس، سب کچھ موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے غریب الغرباء، غربت کا مسافر۔ کیوں غریب الغرباء کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امام تنہا ہے۔ امام حسین کربلا میں ہیں تو سید سجاد ساتھ ہیں، امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں بھی علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ امام محمد تقی دفن ہے۔ سامرہ چلے جائیے تو امام حسن عسکری کے ساتھ امام علی نقی دفن ہے۔ مگر امام رضا وہ ہیں کہ زندگی میں بھی اکیلے رہے اور مرنے کے بعد بھی روضے میں اکیلے، اسی لیے امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ امام حسین کربلا میں موجود ہیں تو زینب جیسی بہن موجود ہے، سید سجاد جیسا بیٹا موجود ہے، لیکن امام رضا مشہد میں موجود ہیں، بہن معصومہ قم تو ہے لیکن مدینے میں ہے، بیٹا محمد تقی تو ہے لیکن مدینے میں ہے۔ پس عزیزوں، امام کی زندگی کی آخری دن پکار کر ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے سر پر یہ چادر ڈلی ہے، اگر یہ چادر ڈلی رہے، میں دربار میں جا رہا ہوں، واپس پلٹوں، اگر چادر ڈلی رہے تو سمجھ لینا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ اور دیکھو جب میں حجرے میں چلے جاؤں تو دیکھو صحن خانہ میں ایک لمحے کے بعد تمہیں ایک جوان نظر آئے گا، وہ جوان میرا فرزند محمد تقی ہوگا، اسے نہ روکنا، وہ میرا فرزند مجھے غسل دینے کے لیے، مجھے کفن پہنانے کے لیے مدینے سے تشریف لے آئے۔ عزیزوں، امام دربار چلے، سر پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ایک مرتبہ پردے کو اٹھا کر ظالم کے دربار میں داخل ہوئے، ظالم چند انگوروں کو، زہر بھرے انگوروں کو اٹھا کر آگے کرتا ہے، کہا کہ آپ کے لیے یہ انگوروں کو منگایا گیا۔ چند دانے لے کر ایک مرتبہ امام اپنے گھر کے جا کے واپس پلٹنے لگے۔ ظالم بادشاہ ایک مرتبہ امام سے سوال کرتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا ہوں۔ گھر کے دروازے پہ خادم کھڑا ہے، امام کو دیکھا کہ امام کے سر پر چادر ڈلی ہوئی ہے، امام کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا ہے، امام سے کوئی سوال نہیں کیا۔ امام حجرے میں جاتے ہیں، امام کے چہرے کا رنگ کبھی زرد ہوتا ہے، زرد سے کبھی نیلا ہوتا ہے، نیلے سے کبھی کالا ہوتا ہے۔ ابھی ایک مرتبہ خادم نے دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک جوان نمودار ہوا، ارے تیزی سے دوڑ کر ایک مرتبہ اپنے بابا کے حجرے کے قریب گیا، اپنے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا اور ایک مرتبہ اپنے بابا سے حق کلام ہوا۔ علی رضا محمد تقی کو وصیتیں کر رہے ہیں،
دیکھ کر مدینے سے مشہد آ گیا. ہائے کربلا والو آپ پر میرا سلام. ارے سید سجاد ارے خیمے میں موجود ہیں. شانہ ہلا کر ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے سید سجاد رخصت آخر کے لیے حسین آ گئے. ارے لو منصب امامت کو لے لو عزیزو. ارے محمد تقی نے علی رضا سے منصب امامت کو لیا. اب ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹا محمد تقی اپنے ہاتھوں سے ارے میرے جنازے کو غسل دینا. ارے اپنے ہاتھوں سے میرے جنازے کو کفن پہنانا. اور دیکھو جب جنازہ تیار ہو جائے ارے میرے جنازے کو لے کر مدینے چلے جانا. عزیزو جب بھی کوئی امام دنیا سے رخصت ہوتا ارے اس کا تابوت زیارت کے لیے مدینے جاتا. ارے فقط یہ سرکار حسین ابن علی کی کرامت ہے. ارے جب حسین گھوڑے سے گرے ارے مدینے سے محمد تشریف لے آئے. ارے مدینے سے فاطمہ زہرا تشریف لے آئی. ارے مدینے سے حسن مصطفیٰ تشریف لے آئے. بس عزیزو ارے اے مولا علی رضا ارے آپ نے تو اپنے بیٹے کو وصیت کر دی. ارے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. ارے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا. میں کہوں ارے مولا حسین ارے آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کیوں نہ کی. ارے بعید آئے کہ جواب آئے. ارے کیا تم نہیں دیکھو گے ارے 11 محرم کی صبح ہوگی. ارے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ارے گلے میں خاردار توف ہوگا. بس عزیزو علی رضا کا جنازہ مدینے پہنچا. اور ایک مرتبہ مدینے سے زیارت کر کے میرے مولا کا جنازہ واپس آیا. اب ایک مرتبہ خادم نے جا کر باہر اعلان کیا ارے علی رضا اس دنیا سے گزر گئے. ارے لوگ دوڑ دوڑ کر ایک مرتبہ علی رضا کے گھر کی جانب آنے لگے. ارے بس ایک مرتبہ ارے آنکھوں میں آنسو جاری ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے لپٹ کر علی رضا کا پرسہ دے رہا ہے. میں کہوں اے مولا ارے مشہد میں غیروں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر آپ پر آنسو بہائے. ارے کربلا میں حسین کے بچے موجود تھے. ارے سکینہ روتی تو گالوں پہ تماچے لگتے تازیانوں سے ستایا جاتا. بس عزیزو علی رضا کا جنازہ تیار ہوا. ارے شایان شان طریقے سے اٹھایا گیا اور ایک مرتبہ لے جا کر ایک مقام پہ دفن کیا گیا. میں کہوں مولا ارے چاہنے والے موجود تھے. ارے ہزاروں لوگوں نے آپ کے جنازے کو اٹھا کر لے جا کر قبر کے حوالے کر دیا. ہائے حسین غریب ارے 3 دن کربلا میں حسین کا لاشا پڑا رہا مگر کوئی اٹھانے والا نہ تھا. بس عزیزو ارے ایک بہن ہے جسے بی بی معصومہ قم کہتے ہیں. ارے مدینے میں رہتی ہیں. ارے بھائی کی محبت نے ستایا. اب ایک مرتبہ ارادہ کیا ارے بھائی خراسان میں رہتے ہیں. ارے بھائی کی زیارت کے لیے چلے. ارے ایک مرتبہ مدینے سے قافلہ چلا. ارے جب مشہد کے دروازے پہ بی بی معصومہ قم پہنچی ہے نا ایک مرتبہ دیکھا ارے مشہد کے لوگ ارے بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. ارے ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے کے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ بی بی نے پکار کے کہا ارے کیا تمہارے ہاں ارے ولی ہے کہ بہن کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں کالے جھنڈے لے لیے جائے. عزیزو ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا اے آقا زادی ارے آپ کے بھائی علی رضا اس دنیا سے گزر گئے. ارے بھائی کی شہادت کا سننا تھا. ایک مرتبہ سواری سے اتر کر ایک مقام پر چند دن زندہ رہی. ارے بھائی پر بیعت کرتی رہی اور بھائی کے غم میں اس دنیا سے گزر گئی. میں کہوں اے بی بی معصومہ قم ارے آپ نے اپنے بھائی کے زہر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے چہرے کے رنگ کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے زہر کے اثر سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. فقط خبر سنی ارے بھائی غربت کے عالم میں مارا گیا. ارے خبر سن کے اتنا بیمار ہوئی. ارے چند دن زندہ رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. ہائے علی کی بیٹی زینب ارے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی.
چکیاں پیس پیس کر پالا واہ غربتا و مصیبتا والی رضا و حسینہ. پروردگار تجھے امام رضا کی غربت کا واسطہ. پروردگار ہم سب کو تمام مقامات مقدس بالخصوص روضہ جناب حضرت امام رضا کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو صحت کلی شفاء کلی عطا فرما. رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما. تمام عزادارین سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان مکتب تشیع کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. تمام سیلاب زدگان کی مدد فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار کربلا کی جانب جتنے بھی زائرین گامزن ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے جتنے بھی خراب تعلقات ہیں جتنے بھی دلوں میں اناد ہیں ان سب کو بلا کر خدمت انسانیت خدمت تشیع کی توفیق عطا فرما. آخری حجت ایوان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما. بحق محمد و آلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین.